بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ پروگرام ہے پاکستانی زراعت، اور آج کل کا برننگ ٹاپک، برننگ ایشو، ڈیزل، پیٹرول یا تیل، جس کی قیمتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ بحران جوں جوں آبادی بڑھ رہی ہے اور ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں، اسی قدر یہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں پہ تیل کے ذخائر بہت کم ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں بہت سے قدرتی ذخائر ہیں، لیکن سب سے بڑا یہاں جو الحمدللہ ہمارے پاس ایک ویلتھ یا ایک کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی ایسی نعمت، وہ ہمارے پاس زمین اور انسانوں کی خاص طور پہ افرادی قوت، وہ ہمارے پاس بے پناہ ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق ابھی ہمارا زیر کاشت رقبہ بہت کم ہے، اور بے شمار زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں یا غیر آباد ہیں۔ تو ان بنجر زمینوں اور غیر آباد زمینوں اور مارجنل لینڈز، جہاں پہ کوئی خاص قسم کی فصلیں یا پودے نہیں اگائے جا رہے، ایسی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے ایک نہایت ضروری پودا، جس کا میں ہمیشہ سے اس کی وکالت کر رہا ہوں اور لوگوں کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، وہ ہے جٹروفا یا بایو ڈیزل پلانٹ۔ اس کی جب اہمیت دیکھتے ہیں تو یہ بڑا سخت جان پودا ہے، جو گرمی کا مقابلہ کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ انتہائی ٹھنڈے علاقوں کے علاوہ پورے پاکستان میں کاشت کیا جا سکتا ہے۔ تھل اور چولستان میں اس کی کاشت کامیابی سے کی جا سکتی ہے، اور جٹروفا کے بیج میں تیل کی مقدار 30 سے 33% تک ہوتی ہے، اور جٹروفا آئل میں 90% بایو ڈیزل اور 10% گلیسرین ہوتی ہے۔ 40 سے 50 سال تک یہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سمجھ لیں 40 اور 50 سال ایک عمر ہوتی ہے۔ اور بنجر اور ایسے ریتلے علاقے جہاں پانی کی کمی اور ایسی زمینیں جہاں بالکل کوئی آمدن نہیں ہو رہی، وہاں کاشت کیا جا سکتا ہے، اور پانی کی ضرورت نہایت ہی کم ہے اس کی۔ اور جٹروفا کی کھل کو بایو گیس پلانٹ میں گوبر کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی زمین کی میں نامیاتی مادہ بڑھانے کے لیے اس کی کھل وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو جٹروفا کی کھل کو یہاں تک کہ اینٹیں بنانے والے بھٹوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے،
جٹروفا دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں پڑھ رہا تھا 20 اکتوبر 2011 میں پچھلے سال چائنا ایئر لائن نے 50% جٹروفا آئل اور 50% روایتی جیٹ جو فیول ہے اس کے ساتھ ملا کر کوئی ایک 747-400 طاقت کے 4 انجن والے ہوائی جہاز کی 1 گھنٹے کی کامیاب آزمائشی پرواز کی. اسی طرح 1 اپریل، یہ کوئی اپریل فول والی بات نہیں کر رہا، 1 اپریل 2011 کو میکسیکو ایویشن نے ایئر بیس A320 کو 70% جیٹ فیول اور 30% بایو ڈیزل ملا کر جہاز اڑانے کا کامیاب تجربہ کیا. اور اسی طرح اگر ہم ٹائمز کی، میں دیکھ رہا تھا کہ ٹائمز کی 6 فروری 2009 کی کا شمارہ، اس میں اس کے مطابق کوئی 1600 گیلن فی ہیکٹر سالانہ اس کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. اور یورپ، امریکہ اور چین میں پیٹرول پمپ اس کو گرین فیول کے نام سے عام استعمال کر رہے ہیں. گرین فیول جب کہتے ہیں چونکہ بایو ڈیزل ہے، پودے سے آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس کے سیڈ سے، بیجوں سے، اس لیے اس کا نام گرین فیول یعنی کہ سبز آئل، سبز تیل کا نام اس کو دیا گیا ہے. اور یہ ماحول کو، یہ ماحول کا یہ سمجھ لیں کہ ماحولیاتی آلودگی اس سے بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اس فیول سے دھواں بہت کم نکلتا ہے گاڑیوں کا یا جو جہاں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں لاہور میں ایک تنظیم ہے آرم. اس کا میں نے ایک پہلے بھی پروگرام جس میں اعجاز صدیقی صاحب کا میں نے ٹیلی فون نمبر بھی دیا، ان کی تنظیم آرم، اس نے اکتوبر 2011 میں 85% بایو یہ ڈیزل یہ اور اس کے ساتھ 10% عام ڈیزل ملا کر انہوں نے ٹریکٹر چلانے کا کامیاب تجربہ کیا. اور مجھے انہوں نے باقاعدہ ملتان میں ایک پیٹر انجن وہ چلا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے ٹیلی فون کال کی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیں، اور اس کو اب انہوں نے باقاعدہ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور انڈیا میں تو یہ سمجھ لیں کہ ایک گاؤں کو جٹروفا ڈیزل سے چلنے والے بجلی گھر سے بجلی مہیا کی جا رہی ہے. تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ پاکستان اس وقت ملک میں آپ کو معلوم ہے کتنا ڈیزل، کتنے لاکھ ٹن ڈیزل درآمد کیا جاتا ہے، اور جس پر کثیر زر مبادلہ وہ خرچ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زر مبادلہ کو کم کر سکتے ہیں، ہم بچا سکتے ہیں اور کاموں پہ لگا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنی بنجر زمینوں میں ماں سوائے سیم اور تھور کے ہر قسم کی زمین، ریتلی زمینوں میں بھی اس کو لگا کے آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے، اچھا خاصا آئل اس ملک میں وہ پیدا کر سکتے ہیں.
اس کے لیے پی ایس او کو یہ حکومت نے مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک ذمہ داری سونپی ہے اور کہ وہ آگے بڑھیں، وہ ان کا انتظام کریں، اور جس کے لیے انہوں نے 10 سے 12 لاکھ ایکڑ رقبے پر جٹروفا کی کاشت کو ان کو کہا ہے کہ ان کو اس پہ کریں، اور وہ ان کے انتظامات کر رہے ہیں. اور جٹروفا کے پودے کی بے حد اہمیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کھپت بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، اور اس میں مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے لیے پی ایس او والوں سے میری بات ہو رہی تھی، اور آرم کے اعجاز صدیقی صاحب نے مجھے بتایا کہ اس مقصد کے لیے ملک میں 80 کروڑ پودے لگانے کا ہدف وہ مقرر ہوا ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے نرسری وہ بھی لگائی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے میرے آپ پروگرام دیکھتے رہیں، اور اس میں نے پودے کہاں سے حاصل ہوں گے اس کا نمبر بھی میں نے دیے ہیں، ٹیلی فون کانٹیکٹ نمبر دیے ہیں کہ آپ ان سے اعجاز صدیقی صاحب سے رابطہ کریں لاہور میں، اور ان کے ٹیلی فون نمبر. اور اس کے علاوہ میں نے بہت سارا آپ کا الحمدللہ اللہ اکبر